بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس ہماری سورۃ الکہف کے حوالے سے 5ویں کلاس ہوگی۔ اس سے پہلے پہلی 4 کلاسز میں سورۃ الکہف کے پہلے 4 رکوع 1 بائی 1 ڈسکس کیے گئے، تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا آپ کو سکھائے گئے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 5 کو دیکھا جائے گا۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس ہماری سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ سب سے پہلے دیکھیں تو میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے اور یہاں پر آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے۔ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور پھر لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین کے بعد را کا حرف آ رہا ہے۔ یہاں پر ادغام ود آؤٹ غنہ، یعنی آپ نے ادغام تو کرنا ہے، تنوین کی آواز کو را کی آواز کے اندر مدغم کرنا ہے، لیکن غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثل الرجلین، اس طریقے سے یہاں پر پڑھا جائے گا۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما۔ اس حصے میں کوئی خاص ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی نون مشدد اور میم مشدد کے غنّے آ جائیں وہاں پر آپ نے ان کو اچھے سے ادا کرنا ہے۔ کم از کم 1 الف کے برابر آواز کو ناک میں روک کر رکھنا ہے۔ آگے چلیے تو بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں، اور را کے اوپر جزم کی علامت ہے، جبکہ اس سے پہلے زا کے اوپر زبر کی حرکت آ رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے را کو پر پڑھنا ہے۔ عین کی حرکت کو، عین کے مخرج کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ ویک پڑھ دیتے ہیں، بینہما زرعا، ایسے نہیں پڑھنا بلکہ زرعا۔ اچھے سے عین کو اس کے مخرج سے نکالیے۔ پریکٹس جتنی کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 33 کی جانب چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیے تو کلتا الجنتین آتت۔ اب یہاں پر آپ کو الف ایک ایسا مل رہا ہے جو خالی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کلتال، اس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ نہیں، آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پر جو الف ہے یہ وصلاً نہیں پڑھا جائے گا۔ وصلاً کیا مراد ہے کہ اگر آپ تا کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ تا لام زبر تل، کلتا الجنتین۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، مثال لے لیجئے کلتا، تو پھر یہ الف مدہ یعنی تا الف زبر تا اس طرح سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ آیت کے شروع میں یہ حصہ آ رہا ہے تو زیادہ لوگ یہاں پہ وصلاً ہی پڑھتے ہیں، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ تا کو ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملائیے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ آگے بھی آیت کے بہت ہی آسان ورڈنگ ہے، کوئی ایسا خاص ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، بس آتت میں آپ نے خیال رکھنا ہے، اتت نہیں اس کو پڑھ دینا بلکہ حمزہ کے اوپر کھڑی حرکت ہے، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا 1 سے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آتت اکلہا، واضح ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 34 کے جانب۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ۔ اب یہاں پہ وقف کرنا چاہیں تو کر لیجئے، اور سا کے مخرج کا خاص خیال رکھیے کہ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سین میں جو سیٹی کی آواز ہوتی ہے وہ سا میں نہیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے صاد جو خوب موٹا پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے تا کو موٹا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اپنے دانت فرنٹ والے دانتوں کے ساتھ جب آپ اپنی زبان کی نوک کو ملائیں گے تو سا اچھے سے ادا ہو پائے گا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، واضح ہو گیا؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر،
اب اس میں جو انا یہ جو ورڈ آ رہا ہے اس کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا. نون الف زبر نا، اس طریقے سے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ نہیں ہے. تو قرآن کریم میں یہ جہاں پر بھی آئے گا آپ نے اس کو انا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ یہ کسی اور اگلا جو ورڈ آ رہا ہے اس کا حصہ نہ ہو. اگر یہ الگ لکھا ہوا ہے حمزہ زبر آ نون زبر نا، اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا. تو یہاں پر خاص خیال رکھیے، انا اکثر نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھیں گے، کریکٹ انداز کیا ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ. واضح ہو گیا. منك مالا وأعز نفرا. وأعز دونوں میں فرق ہونا چاہیے، حمزہ اور عین کی ادائیگی میں مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، دونوں میں اچھے طریقے سے فرق واضح ہو. حمزہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے عام طور پر، عین میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. یاد رکھیے آپ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو اس مخرج میں کلیئرنس ملے گی. مالا وأعز نفرا، عین کو زا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملائیے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 35 کی جانب. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اب اس میں بھی کوئی خاص ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، بس یہ دیکھیے کہ آپ نے نون مشدد کے غنّے اچھے سے کرنے ہیں، جیسے کہ جنتہ، اسی طریقے سے ظالم لنفسہ. یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہی ہے، ادغام ود آؤٹ غنہ کیجئے. یہاں پر آپ نے لام کو تشدید کی علامت کے ساتھ، یہ ڈبلیو کی علامت ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، ظالم ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ ظالم لنفسہ. واضح ہو گیا. قال ما، مد کو اچھے سے کھینچیے، قاف کی جو موٹائی ہے اس کو خوب موٹا کر کے پڑھیے، باریک نہیں پڑھنا. پھر نون مشدد کا غنہ، ضا اور نون کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملا کر پڑھیے اور اس طریقے سے آیت پر وقف کیجیے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 36 کی جانب. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ ہے وَلَئِن رُّدِدتُّ. اب اس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے حمزہ کو کس کے ساتھ ملانا ہے. اگر ہم نون کے ساتھ ملائیں تو وَلَئِن رُّدِدتُّ کچھ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ نے اس میں نون کی آواز ہلکی سی لانی تو ہے، لیکن آپ نے حمزہ کو را کے ساتھ ملانا ہے. وَلَئِن رُّدِدتُّ، ار پڑھیں گے، ار حمزہ را زیر ار، تو وہ اچھے طریقے سے ادائیگی نہیں ہوگی. اندر آپ نے نون کی آواز کو لاتے ہوئے پڑھنا ہے ار. وَلَئِن رُّدِدتُّ، تو واضح ہو گیا. نون ساکن کے بعد را ہے تو ہم یہاں پر ایکچولی ادغام ود آؤٹ غنہ کر رہے ہیں. رُّدِدتُّ. اب یہاں پہ دیکھیں تو دال چونکہ حروف قلقلہ کا حرف ہے اور جزم کے ساتھ موجود بھی ہے، تو کیا یہاں پر قلقلہ ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہاں پر قلقلہ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا. تو آپ نے یہاں پر پریشان نہیں ہونا کہ قلقلہ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی. وَلَئِن رُّدِدتُّ اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، چونکہ آگے تا کا حرف آ رہا ہے. دال اور تا کے مخارج آلموسٹ سیم ہیں، اس وجہ سے یہاں پر قلقلہ کی ویکنس ہوگی. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا، انہیں اچھے سے کیجئے، مِنْهَا مُنقَلَبًا. امید کرتے ہیں اس آیت کی ڈیفیکلٹی بھی واضح ہو گئی ہوگی. آیت نمبر 37 کے جانب چلتے ہیں. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي، یہاں پر آپ نے صاحبه يحاوره، یہاں پر مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے، ہا اور ہا کے مخارج. اسی طریقے سے
अकफरत را کے اوپر جزم کی علامت ہے، اس سے پہلے فا کے اوپر کوئی حرکت آ گئی، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھیے بالذی خلقک من تراب۔ اب یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے مختلف قواعد ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ من، نون ساکن کے بعد تا اخفا، نون کی آواز کو چھپائیے، من تراب، اگین تنوین کے بعد سا اخفا کا حرف ہے، اخفا کیجئے، تراب ثم من نطفت، نون ساکن کے بعد نون کا حرف ہے، ادغام مع الغنہ، من نطفت، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد تا کا حرف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے۔ تو کیسے اوورآل پڑھیں گے اس حصے کو؟ خلقک من تراب ثم من نطفت ثم سواک رجلا۔ واضح ہو گئی یہ بات اچھے طریقے سے؟ آئیے آیت نمبر 38 کی جانب چلتے ہیں۔ آیت نمبر 38 کا جو سٹارٹنگ کا ورڈ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا عام طور پر سرکل سا منشن ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ بھی اس لیے ہے کہ آپ اس کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے اس الف کو۔ اگر آپ ملا کر دونوں ورڈز کو پڑھ رہے ہیں، دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ یہاں پر ٹھہر جائیں تو پھر الف پڑھا جائے گا، یعنی وقفاً پڑھا جائے گا، وصلاً نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اس آیت کا سٹارٹ کیسے ہوگا؟ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ ہم نے کیا کیا؟ لیکن، کاف نون زید، کن نون زبنہ، کن، اب اس کو نون الف زبنہ ایسے کر کے نہیں پڑھا، لیکن یہ غلط انداز ہے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو پھر یہ درست انداز ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ثم سواک رجلا لیکن، ٹھیک ہے، تو پھر وقف کیا یہاں پہ اس ورڈ کے اوپر، تو آپ نے الف کو پڑھ دینا ہے۔ اگر ملانا ہے تو نہیں پڑھنا۔ لیکن هو اللہ ربی، واضح ہو گیا؟ اللہ کے جو لام ہے اس کو اچھے طریقے سے، اللہ کے حرف کے لام کو پر پڑھیے، باریک نہیں پڑھنا۔ آگے چلیے، تو یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اشریکا، کاف کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، ولا اشرک بربی، تو یاد رکھیے یہاں پہ کاف کے اوپر پیش ہے، یہ مسٹیک نہیں کرنی آپ نے۔ آگے آیت نمبر 39 کی جانب چلتے ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، اب اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، دخلت پڑھ دیتے ہیں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتْ جَنَّتَكَ، تو یہاں پہ خاص توجہ دیجئے، خا جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے اور لام کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، ایک خاص اور کامن مسٹیک یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جب لام الف کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لام کو صرف ایک زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ لا جہاں پر بھی آتا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کی مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ اگر آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں ما شاء اللہ لقوۃ، لقوۃ، یہ درست انداز نہیں ہے بلکہ لا قوت، ٹھیک ہے؟ معنی جو ہے لام الف کا وہ ہے نہیں، منفی معنوں میں آتا ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے ورنہ میننگ میں چینجنگ آ سکتی ہے۔ لا قوت، اب اس میں قاف اور واو مضبوطی کے ساتھ ملائے جائیں گے، الا باللہ، اب چونکہ اللہ کی جو لام ہے، اللہ کے حرف کی جو لام ہے، یہ اس سے پہلے زیر کی حرکت آ رہی ہے، اس وجہ سے آپ اس کو اللہ کے حرف کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھنا۔ ان ترانی، اب یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ترانی، تارانی، اس طریقے سے اسٹوڈنٹس بیلنس نہیں کر پاتے ایک جیسی حرکات کو، تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ تا زبر تا اور را زبر را، تارا نون زینی، تارانی، ان ترانی انا اقل، اب یہاں پہ بھی انا کا ورڈ آ گیا، اس کو آپ نے کھینچ کے انا نہیں پڑھنا بلکہ
أنا أقل منك مالا وولدا. اس طریقے سے آیت نمبر 39 مکمل ہوگی. آیت نمبر 40 کی جانب چلتے ہیں. فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ سب سے پہلے ادغام مع الغنہ. أَن یؤتینی حمزہ ساکن کا جھٹکا اچھے سے دیجئے. تیانی نہیں پڑھنا بلکہ تازہ تی یا زبریہ نون زینی تیانی. ٹھیک ہے. أن یؤتینی خیرا من جنتک ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. آخری جو ورڈ ہے اس پہ خاص توجہ دیں. فتصبح صعيدا زلقا. اب زا اور لام باریک اور قاف موٹی پڑھی جائے گی. قاف کی وجہ سے پچھلی لام کو یا زا کو آپ نے زلقا اس طریقے سے نہیں پڑھنا. ان دونوں کو باریک رکھیے زا اور لام کو، جبکہ قاف کو موٹا کر کے پڑھیے. آیت نمبر 41 کی جانب چلتے ہیں. او یصبح ماؤها غورا. وقف کیا ہم نے یہاں پہ غورا، تو یہاں پہ دیکھیں یصبح ماؤها، ہا اور ہا اچھے سے مخارج واضح رکھیے. ہا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. یصبح، جبکہ ہا ماؤها اس کو بھاری کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. غورا فلن تستطيع له طلبا. تطيع اب تا باریک طا موٹی. ٹھیک ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیے. فلن تستطيع مخارج پر خاص توجہ دیجیے. آیت نمبر 42 کی جانب چلتے ہیں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. انفق اخفا پھر فا اور دن قاف کو موٹا کر کے پڑھیے. اب کفیہ اس کو کفے ہی نہیں پڑھنا. یقلب کفے ہی نہیں پڑھنا بلکہ یقلب کفیہ. فا یا زبر فی، اور چونکہ فا کے اوپر تشدید ہے تو کاف اور فا کو مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے. کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا. عین اس کے مخرج سے اچھے سے نکلنی چاہیے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي. بہت سے لوگ یہاں پہ اس کو پڑھتے ہیں یا لیتنی، لے نہیں ہوتا. یا لین کی ادائیگی میں بہت ویکنس ہوتی ہے لوگوں کی، یا پھر واؤلین کی. یا لین اور واؤلین دونوں میں آپ نے اچھے طریقے سے ادائیگی رکھنی ہوتی ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اب چونکہ پچھلی اسی سبق کی ایک اور آیت میں اشریکو کا ورڈ گزرا ہے آیت نمبر 38 کی لاسٹ پہ، تو یہاں پر بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں یا لیتنی لم اشرک بربی. یاد رکھیں یہاں پر کاف کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو آپ نے کاف کو ساکن کرنا ہے. اشرک بربی احدا. واضح ہو گیا. آیت نمبر 43 کی جانب چلتے ہیں and then 44. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. کوئی ایسا خاص ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، بس خاص توجہ دیں. فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد یا کا حرف ہے تو ادغام مع الغنہ. فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. ٹھیک ہے، صاد اور را یہ پر پڑھے جائیں گے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اس میں بھی صاد اور را دونوں کو موٹا کر کے پڑھیے. نیکسٹ آیت نمبر 44 کو دیکھیے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ.
اس آیت میں خاص توجہ دیں، یہاں پر ولایتو نہیں ہے۔ عام طور پر جب آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو ولایا اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں، تو جلدی میں یہاں پہ واؤ کے نیچے زیر کی حرکت لگا دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ واؤ کے اوپر حرکت موجود ہے، ولایتو، ٹھیک ہے؟ تو اچھے طریقے سے اس کو پڑھیے، للہ الحق۔ اب قاف جو ہے وہ تشدید کے ساتھ آ رہی ہے، چھوٹا سا ڈبلیو اوپر تشدید کا ہے مینشن، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ اب چونکہ یہ تشدید کے ساتھ بھی آ گئی اور قلقلہ کا بھی حرف ہے، اور یہاں پہ وقف بھی آپ کر رہے ہو، تو قلقلہ بہت اسٹرانگلی کیا جائے گا، قلقلہ کی سب سے اولا درجے کا یہاں پر کیا جائے گا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، واضح ہو گیا؟ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، یہاں پر بھی تنوین کے بعد سا ہے، اخفا کیجئے، پھر تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ کیجئے، ثوابا وخیر، پھر تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں پر اظہار کیجئے، اچھے طریقے سے تنوین کی ادائیگی رکھیے۔ وخیر عقبا، قاف جزم کی علامت کے ساتھ ہے تو قاف کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا آج کا سبق رکوع نمبر 5 سورۃ الکہف کا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیفیکلٹ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے اور اس کے بعد آپ اپنے سبق کو دہرائیں گے۔ آگے آنے والی کلاس تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔